علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اور ان کی حدیثوں کی برکتوں سے درس بخاری میں آپ حضرات کی شرکت کو اور اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، برکتوں سے نوازے۔ گزشتہ درس میں مسلسل کئی دنوں تک یہ باب کتاب العلم کا باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم فیکل العلم الی اللہ، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کی طرف جانے کے تعلق سے تفصیلی ذکر تھا، اس پر تشریحات مسلسل کئی دنوں تک آپ چلتی رہی، جسے آپ نے سماعت کیا ہے۔ یہ 45 نمبر کا باب ہے، باب من سأل وهو قائم عالما جالس۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ جس نے سوال پوچھا جبکہ وہ کھڑا ہو اور عالم بیٹھا ہو، یعنی سوال کرنے والا سائل، پوچھنے والا کھڑا ہو اور عالم بیٹھا ہو۔ تو کیا اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر سوال کرے اور عالم بیٹھے بیٹھے جواب دے، اس بارے میں باب باندھا اور اس سے متعلق حدیث مناسبت میں امام بخاری نے ذکر فرمائی۔ حدیث پاک کی تلاوت کر لیں۔ حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن ابی موسیٰ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عثمان رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت منصور سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو وائل سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے۔ قال، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، روایت کی، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما القتال فی سبیل اللہ۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ وجہ بھی بتا رہے ہیں، فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، کہ ہم میں کا ایک شخص، کیونکہ ہم میں سے کوئی تو بسبب غصے کے، کیونکہ ہم میں سے کوئی تو غصے کی وجہ سے لڑتا ہے نا، فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، کہ ہم میں کا کوئی ایک غصے کی وجہ سے لڑتا ہے، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے۔ فرفع الیہ رأسہ، قال وما رفع رأسہ الا انہ کان قائما۔ فرفع الیہ رأسہ، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف سر مبارک اٹھایا۔ اب راوی کہتے ہیں، قال، یہ راوی کا قول ہے، قال، راوی نے کہا، وما رفع رأسہ الیہ رأسہ، اور اس کی طرف سر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اٹھایا مگر اس لیے کہ وہ شخص کھڑا تھا۔ الا انہ کان قائما، وجہ کیا تھی سر اٹھانے کی؟ کہ وہ شخص کھڑا تھا۔ فقال من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس لیے لڑائی کی کہ اللہ تعالی کا کلمہ بلند ہو، من قاتل، جس نے اس لیے لڑائی کی، لتکونا، تاکہ ہو جائے، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، ہے العلیٰ، بلند، اللہ کا کلمہ بلند ہو، فہو فی سبیل اللہ،
تو وہ لڑائی اللہ عز و جل کے لیے، وہ لڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے ہے، وہی قتال فی سبیل اللہ ہے۔ تو باب جو باندھا کہ سائل کھڑا ہو اور جواب دینے والا بیٹھا ہو، تو اگر کوئی کھڑے ہو کر سوال کرے اور جواب دینے والا بیٹھا ہو تو یہ دونوں صورتیں جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر قتال کا سوال کیا گیا، تو باب میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل نے سوال کیا، ہمارے نبی نے سر اٹھا کر جواب دیا، جس سے راوی نے یہ وضاحت کی کہ سر اٹھانے کی وجہ یہی تھی کہ سائل کھڑا تھا، تو باب سے مطابقت ہو گئی۔ ہم نے بار بار کہا کہ بخاری شریف کے درس میں اس بات کا خصوصی خیال کیا جاتا ہے درس بخاری دینے والے کی طرف سے، پڑھنے والے سمجھنے میں، کہ باب سے حدیث کی مطابقت کی وضاحت ہو، یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ چلیے، اب قتال سے مراد ہے نا قاتل ہے، کیا قتال فی سبیل اللہ کیا ہے؟ تو اب یہاں پر کہیے کہ قتال سے مراد یعنی اللہ کے راستے میں قتال کیا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ہوتا ہے؟ یعنی قاتل۔ فَإِنَّ أَحَدَنَا اس پر قرینہ ہے کہ ہم میں کا کوئی ایک لڑتا ہے۔ گویا کہ اس شخص نے کہا کہ فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں آپ نے جو جواب دیا اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کا منشا جو ہے یہ قوت عقلیہ ہے، یعنی عقل، قوت شہوانیہ یا قوت غضبیہ نہیں، یعنی اپنی نفس کے لیے یا غصے میں لڑنا، یہ قتال فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے، آدمی جب کسی سے بحث کرتا ہے تو یا تو اس کے پاس عقلی دلیلیں ہوتی ہیں، یا خواہش نفس کے لیے لڑتا ہے، یا غصے کے لیے لڑتا ہے، انہی تینوں پر انسانی قوت منحصر ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے کہ جواب تو مختصر ہے مگر بہت جو ہے اپنے اندر حکمت و دانائی رکھے ہوئے ہیں، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مجاہدین کی فضیلت اسی صورت میں ہے جب کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ تو قتال فی سبیل اللہ وہی ہوگا جب کہ بندہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لڑے، تو نیت کا دخل ہوا۔ اب یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے کلمہ اسلام کی بلندی کے لیے کوئی لڑے، اب اس وقت دشمن کو دیکھ کر اسے غصہ آئے تو یہ غصہ فی سبیل اللہ ہوا، یا شعائر اسلام کی حمیت و غیرت میں، یا اسلام کی حمیت و غیرت میں اس کے اندر کہ کسی سے پر غصہ کرے لڑے، تو یہ حمیت و غیرت بھی قتال فی سبیل اللہ میں شمار ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے جان کی حفاظت کے لیے، یعنی اس نے خود اقدام نہیں کیا، لیکن کوئی اگر اس کے جان کے در پہ ہے نا، جیسا کہ حدیث پاک میں من قتل دون مالہ وعرضہ، ہے نا، جو اپنے مال کے لیے، اپنی اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے قتل کیا گیا، فوا شہید، تو شہید ہے۔ تو یہ اگرچہ قتال فی سبیل اللہ نہ ہوا، لیکن چونکہ ایک بندے پر اپنی عزت، اپنی جان، اپنی مال، اپنی آل اولاد، ہے نا، ان کی حفاظت جو ہے اس کے اوپر فرض ہے نا، تو اس صورت میں اگر وہ اپنے بیوی بچوں کی عزت و عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے اگر وہ قتل کیا گیا تو شہید کہلائے گا۔ چلیے خیر، اب یہ حدیث یہاں پر جو ہے اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب اگلا باب السوال والفتیا عند رمی الجمار، یہ باب ہے کنکریاں مارتے وقت سوال و جواب کے بارے میں، کہ اگر رمی جمار ہو، شیطان کو پتھر مارا جا رہا ہو، اس وقت اگر کوئی سوال کرے تو سوال کرنا اس کا صحیح ہے یا، اور اس وقت جواب دینا صحیح ہے یا نہیں۔ تو بہرحال اب تو پوری حدیث پہلی گزر چکی، اب اس دوسری حدیث کا باب ہے سوال کرنا، کنکریاں مارتے وقت سوال و جواب کرنا، یہ باب باندھا۔ اس باب کی مناسبت میں حدیث پاک نقل فرمائی، اس حدیث پاک کی تلاوت کر لیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز، آپ بھی ساتھ میں تلاوت کرتے رہیں، اسی لیے میں بہت تیز عبارتوں کو نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ بھی اسے ادا کر سکیں، تلاوت حدیث کی برکت آپ کو بھی ملے۔ حدثنا ابو نعیم
قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عند الجمرة. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز بن ابی سلمہ نے، اور روایت کرتے ہیں امام زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عیسیٰ ابن طلحہ سے، اور روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے. قال حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الجمرة، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرہ کے پاس دیکھا. وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج. قال سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. اب دیکھیں، یہ حدیث پاک ہم نے مکمل تلاوت کر دی، تو حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کر لیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرہ کے پاس دیکھا جبکہ آپ سے مسائل پوچھے جا رہے تھے. وہ یوں سالو، آپ سے سوال و جواب، مسائل پوچھے جا رہے تھے، مسئلے پوچھے جا رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ ایک شخص نے کہا، فقال رجل، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے نحر کر لیا. میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے کیا کر لیا؟ نحر کر لیا، یعنی قربانی کر دی. آپ نے فرمایا اب رمی کر لو، کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں. دوسرے نے کہا، قال آخر، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نے نحر کرنے سے پہلے حلق کر لیا. یا رسول اللہ حلق تو قبل ان انحر، میں نے نحر کرنے قربانی دینے سے پہلے سر مڑوا لیے، بال کٹوا لیے. آپ نے فرمایا نحر کر دو، کوئی حرج نہیں، قربانی اب کرو، کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شے سے متعلق، کسی چیز کے بارے میں جس کو وقت سے پہلے آگے یا پیچھے کیا گیا، سوال نہ کیا گیا، مگر جواب میں نبی کریم نے یہ فرمایا کرو، کوئی حرج نہیں ہے، کرو، کوئی حرج نہیں ہے. یہ سرکار نے جواب دیا. تو سرکار باب کیا باندھا کہ رمی جمار کے وقت سوال و جواب کرنا، اور اسی مناسبت سے حدیث نقل فرمائی کہ رمی جمار کے وقت سرکار سے مسئلے پوچھے گئے، اور اس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی مسئلہ نہیں پوچھا گیا کہ وقت سے پہلے اگر کسی نے کر دیا اور کسی نے بعد میں کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کرو، کوئی حرج نہیں ہے. یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے، اور وہاں ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ اسی کی بنا پر امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں، اور ائمہ کی ترتیب ارکان حج میں ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے آگے پیچھے کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. مگر یاد رہے کہ ہمارے نزدیک ارکان حج میں ترتیب ضروری ہے. اب رہا اس حدیث پاک میں، تو اس حدیث پاک میں جو فرمایا کر لو کوئی حرج نہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ واجب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا حج فاسد نہیں ہوا، تمہارا حج ہو جائے گا، دم دے دو بس. اگر جو واجب ہے اس کو ترک کر دیا، تقدیم و تاخیر کر دی، تو اس ترک پر، ترتیب کے ترک پر دم لازم آئے گا. ایسا نہیں کہ مطلب اس کا حج ہی نہ ہوا. یہ حدیث کا مفہوم و مطلب ہے. بات یہاں واضح ہو گئی. اب دونوں حدیثیں سامنے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ رمی جمار کے وقت سرکار بھی کھڑے رہے ہوں گے یا سواری پر ہوں، اور
سائل سواری پر ہو یا کھڑا رہا ہو، اور اوپر کی بھی حدیث پاک ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوپری و اوپر والی حدیث کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو اور آپ حضرات سماعت کر لیں، کیونکہ یہاں پر یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ حمیت و غیرت کیا ہر وقت یہ بیجا ہوتی ہے، کہ اگر کچھ مخصوص اوقات میں حمیت و غیرت کا کیا مطلب ہوتا ہے. دیکھیے کہ سوال یہ ہوا کہ کوئی شخص غصے کی وجہ سے اور کوئی حمیت کی وجہ سے یا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے یا کوئی اپنی ناموری کے لیے یا کوئی اپنی بہادری اور مرتبہ دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو یہ سارے اغراض کبھی کبھی فاسد ہوتے ہیں، کبھی غلط ہوتے ہیں. تو غرض فاسد کے لیے اگر کوئی لڑتا ہے تو جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ اس وقت ہوگا جبکہ دین کی سربلندی کے لیے کرے. اور یہ کہ ہم نے یہ بتایا کہ غضب کبھی اپنے لیے ہوتا ہے، کبھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے غصہ اور جنگ تو اگر ہو تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. جیسا کہ حدیث پاک ہے، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی یا اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی ہے نا، غضب کیا، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے. اور اپنے لیے غصہ کبھی برحق ہوتا ہے، کبھی ناحق ہوتا ہے. اگر حق کے لیے لڑا تو یہ جنگ فی سبیل اللہ کہلائے گی. ہم نے یہ حدیث پاک آپ کو سنائی، من قتل دون مالی فهو شہید، ومن قتل دون دمه فهو شہید، ومن قتل دون دینی فهو شہید، ومن قتل دون اہلی فهو شہید. جو اپنا مال بچانے کے لیے مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنی جان بچانے کے لیے مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے دین کے لیے مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے بیوی بچوں کے لیے مارا گیا وہ شہید ہے. تو اب اسی طرح حمیت کی بھی تقسیم کر لو کہ کبھی وہ دینی ہوگی، کبھی دنیاوی ہوگی، بعض صورتوں میں دینی دنیاوی دونوں ہوگی. بہرحال اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے سے کہ مفتی بیٹھا رہے اور سائل کھڑا ہو کر سوال کرے، یہ جائز ہے. مفتی اور شیخ کو چاہیے کہ سائل کی طرف مکمل توجہ ہو کر کے جواب دے، کیونکہ سرکار نے سر اٹھا کر جواب دیا. کتنی بڑی بھی عبادت کیوں نہ ہو، اگر آدمی کا مقصد فاسد ہے نا، تو اس عبادت کا کوئی حاصل، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جواب جب دیا جائے تو لازم ہے کہ ایسا جواب دیں کہ آدمی کو اس جواب سے مکمل اطمینان حاصل ہو جائے. سائل کو بھی چاہیے کہ جواب جب لے اور نہ سمجھ میں آئے تو اسے بار بار پوچھے، جیسا کہ پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک گزری کہ وہ جب کچھ پوچھتی نہ سمجھ میں آتا تو دوبارہ پوچھتی تاکہ اچھی طرح انہیں سمجھ میں آ جائے. چلیے اب اس باب کی اگلی حدیث، باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ باب ہے اللہ عز و جل کی اس ارشاد کے بارے میں، اور تم کو علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا. تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا. حدیث پاک کی تلاوت کر لیں پہلے. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش سلیمان بن مہران عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ قال بین انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خرب المدینتی، فی خاربل یا خاربل، رے کے زبر کے ساتھ فتح کے ساتھ دونوں ہے، فی خاربل بفتح را و بکسر را، فی خاربل یا خاربل مدینتی وهو يتوکأ علی اسیب معه.
امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی قیس بن حفص نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی امام اعمش سلیمان بن مہران نے، اور روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم سے، اور روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ سے، اور روایت کرتے ہیں عبداللہ سے۔ قال فرماتے ہیں بینما، عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں، بینا انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خرب المدینہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں نبی کریم کے ساتھ مدینہ منورہ کے خراب زمین میں چل رہا تھا، جو بیکار پڑی زمینیں تھیں اس میں چل رہا تھا۔ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ عَصِيبٍ مَعَهُ، جبکہ سید عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے چل رہے تھے جو آپ کے ساتھ تھی، کھجور کی کا عصا لیے ہوئے تھے، چھڑی لیے ہوئے تھے۔ فَبَرَّ بِنَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ، آپ چند یہودیوں کے پاس سے گزرے، فمرہ تو گزرے، بِنَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ چند یہودیوں کے سامنے سے۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ تو ان میں کے بعض نے کہا، لِبَعْضٍ بعض سے، وہ چند لوگ تھے ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، ایک دوسرے سے کہا، کیا کہا، سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، ان سے روح کے متعلق پوچھو، سلو پوچھو ہو ان سے، عن الروح روح کے بارے میں۔ وقال بعضهم لا تسألوه، بعض نے کہا، ان میں کے بعض نے کہا ان سے کوئی کچھ مت پوچھو، لا تسألوه، بعض نے کیا کہا، لا تسألوه، ان سے مت پوچھو، کچھ مت پوچھو، لا يجيء بشيء فيه بشيء تكرهونه، ان سے کچھ مت پوچھو، وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جس کو تم اچھا نہ جانو، لا یجیء بشیء، وہ کوئی ایسا جواب لے آئیں گے، تکرہونہ جسے تم ناپسند کرو گے، کوئی ایسا جواب نہ دے دیں جو تم کو ناپسند ہو۔ فقال بعضهم، تو ان میں کے بعض نے کہا، لنسألنہ، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے۔ فقام رجل منہم، تو ان میں کا ایک شخص کھڑا ہوا، فقال، تو اس نے کہا، یا ابا القاسم، یا ابا القاسم، اے ابو القاسم، مر روح، روح کیا ہے؟ فسکتا، تو سرکار خاموش رہے۔ فقلت انہ یوحا الیہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب سرکار خاموش ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ان پر وحی اتر رہی ہے، میں نے دل میں کہا کہ آپ کو وحی کی جا رہی ہے، آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ فقمت، اس لیے میں اٹھ گیا۔ فلما انجلا عنہ، تو جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی، کھل گئی، قال، سرکار نے فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب وحی کی کیفیت ہٹی تو آپ نے فرمایا، تم روح سے متعلق پوچھتے ہو، تم کہہ دو روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو علم نہ دیا گیا مگر تھوڑا۔ یسألونک عن الروح، اے محبوب یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح، تم فرما دو کہ روح من امر ربی، میرے رب کا امر ہے، وما اوتوا من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا، یعنی تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، اور روح تو امر رب ہے، جب تمہارے پاس علم ہی تھوڑا ہے تو امر رب کو کیا سمجھو گے؟ اور ایک روایت میں ہے، قال الاعمش ہی کذا فی قراءتنا وما اوتوا، امام اعمش فرماتے ہیں ایسے ہی ہماری قرأت میں ہے، کیا ہے؟ وما اوتوا، حالانکہ ایک روایت میں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو باب کیا تھا؟ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور تم کو علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا، تو باب کی مناسبت میں یہ حدیث پیش کی جس کا یہ ٹکڑا باب کی مناسبت میں ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ تو باب سے مناسبت ہو گئی۔ اب حدیث کی مختصر تشریح سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے خرابات میں، اصل میں ترجمے کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ تشریحات ہو جاتی
مگر ہم ایک طرف سے ترجمے حدیث، تلاوت حدیث اور ترجمہ کرنے کے بعد الگ الگ طریقے پر مختصر ٹکڑے کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ آپ حضرات تلاوت کی برکت بھی حاصل کر لیں اور ترجمہ ذہن میں بیٹھ جائے، پھر تشریح سنیں۔ تو اب حدیث پاک کا ترجمہ سن لیا آپ نے اور تلاوت بھی کر لی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ مدینہ کے خرابات میں جا رہا تھا، ہے نا، تو کھنڈروں کے مابین، تو یہ کھیتی باڑی سے بیکار جگہ کھنڈرات وغیرہ کچھ رہا ہوگا اور اسے کھیت فرما دیا۔ چلیے، اور دوسرا یہ کہ سرکار کے ساتھ عصا مبارک تھا، ڈنڈا تھا کھجور کا، ایک ٹہنی تھی۔ اسے پتا چلا کہ عصا مبارک رکھنا یہ سنت ہے، جیسا کہ اکابر علماء کرام رکھتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے جو سوال کیا وہ روح کے بارے میں سوال کیا۔ گزر ہوا یہودیوں کے پاس سے، یہودیوں نے سوال کیا روح کے تعلق سے۔ تو روح، دیکھیے روح کا اطلاق جو ہے کئی معنوں میں ہوتا ہے۔ جبریل امین پر بھی روح کہا جاتا، روح الامین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ نا کہ انہیں روح اللہ کہا جاتا ہے۔ ملائکہ کی ایک مخصوص قسم جو قیامت کے دن ملائکہ کی طرح سب بستہ کھڑے ہوں گے، ایک مخصوص مخلوق، قرآن مجید، روح حیوانی، یہ ان سب پر بھی اطلاق اس کا ہوتا ہے۔ یہودیوں کا سوال ان میں سے کس روح کے بارے میں تھا، اس کی تحقیق ابھی تک نہ ہو سکی۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے مطلق روح پوچھا تھا، خاص روح کے بارے میں سوال یقیناً اگر دیکھا جائے مطلق جب روح انہوں نے پوچھا تو خاص روح کے بارے میں سوال سے ان خبیثوں کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تورات شریف میں جو حضرت موسیٰ پر اتری آخری نبی کی نشانی بیان کی گئی تھی کہ ان سے روح کے بارے میں سوال ہوگا تو آپ نہ بتائیں گے۔ یہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا، ہے نا، جن سے ہر زمانے میں عہد لیا گیا جن کے بارے میں، اگر ان سے روح کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جواب نہیں دیں گے، یہ آخری نبی کی نشانی ہے۔ چنانچہ مکہ کے مشرکین کو انہی یہودیوں نے سکھایا تھا کہ 3 سوال کرو، اصحاب کہف کے بارے میں کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کے بارے میں وہ کون تھے، روح کیا ہے۔ اگر کسی کا جواب نہ دیں تو بھی نبی نہیں، اور اگر تینوں کا جواب دیں تو بھی نبی نہیں۔ اگر کسی کا جواب نہ دیں تو بھی نبی نہیں، اور اگر تینوں کا جواب دے دیں تو بھی نبی نہیں۔ ان کی چالاکی ذرا دیکھیے۔ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں تو قرآن نازل ہو گیا، اور روح کے بارے میں فرما دیا یہ امر رب سے ہے۔ چنانچہ روح کے بارے میں جو ابھی آیت کریمہ حدیث پاک میں ذکر کی گئی وہ ہے، سرکار نے اسے تلاوت کیا۔ تو یہودیوں نے کہا ہم نے کہا تھا نا کہ مت پوچھو۔ بعض لوگوں نے کہا پوچھو، بعض لوگوں نے کہا مت پوچھو۔ وہ تو یہی چاہتے تھے کسی طرح نبوت کا انکار ہو جائے، آخری نبی ہونے کی دلائل نہ پائے جائیں۔ تو 3 سوالات داغے کہ تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیں گے تب بھی نبی نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا بلکہ 2 کا دیا، ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں۔ تیسرا سوال روح کے بارے میں آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے کہا تھا مت پوچھو۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح کی حقیقت آپ نے نہ بتائی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہودی خوش ہو جاتے کہ نہ بتا پائے، ہے نا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، روح کی حقیقت نہ بیان فرمائیں گے۔ لیکن سوچو وہ حیران، ان کو تکلیف ہو گئی۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبوت ہمارے یہاں سے چلی جائے۔ مشکات شریف پڑھیں گے تو ایک روایت ہے کہ 2 یہودی آپس میں نکلے اور کہنے لگے چلو اس نبی کے پاس۔ تو دوسرے یہودی نے کہا کہ انہیں نبی مت کہو، اگر وہ سن لیں گے تو ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، 4 کان ہو جائیں گے، یعنی خوش ہو جائیں گے۔ بہرحال وہ دونوں ہمارے نبی کے پاس آئے۔ تو دیکھو دونوں تنہائی میں کیا بات کر رہے ہیں، چلو اس نبی کے پاس، ہے نا۔ تو اس نبی کے پاس چلو، اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمارے نبی کو نبی مانتے تھے مگر اقرار نہیں کرتے تھے، جانتے تھے مانتے نہیں تھے۔ نبی جانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے، یا مانتے رہے ہوں
مگر محبت نہیں کرتے تھے. تو نبی ہونا ان کو پہچان تھی اس کی. دوسرے نے کہا نبی مت کہو، سنیں گے تو چار کان ہو جائیں گے، یعنی بہت خوش ہو جائیں گے. بہرحال دونوں آئے ہمارے نبی کی بارگاہ میں، انہوں نے سوالات کیے، ہمارے نبی نے سارے جواب بات دے دیے. تو ان لوگ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بھی چوما اور قدم مبارک کو بھی چوما. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. قدم مبارک کو بھی چوما. سرکار نے یہ پوچھا کہ بھئی جب تم سب جانتے ہو تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس کی وجہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبوت بنی اسرائیل میں رہے، اگر آپ کو نبی مان لیں گے تب تو نبوت ہمارے یہاں سے ختم ہو جائے گی. تو اس حسد اور جلن کی وجہ سے کہ بھائی جو چیز ہماری نسل میں تھی وہ ابراہیم کی نسل اسحاق کی بنو اسحاق میں جو چیز چل رہی تھی وہ بنو اسماعیل میں کیسے آ جائے گی؟ بنی اسرائیل میں نبوت تو ختم ہو جائے گی اگر آپ کو ہم نبی مان لیں. تو یہ حسد اور جلن ہوئی. تو حسد اور جلن کی وجہ سے کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور دوسری وجہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو یہودی ہم کو مار ڈالیں گے. تو جان کا خوف، اس لیے وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے. تو جب یہودیوں نے جو 3 سوال تھے، ان کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو ہوگا وہ روح کے بارے میں نہیں بتائے گا. تو روح کے بارے میں نہ بتانے پر یہودی خوش نہیں ہوئے، مگر وہاں بھی خوش ہو گئے کہ دیکھو علم غیب نہیں ہے. یہودی خوش نہیں ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو نبی ہوگا، آخری نبی جو ہے، ان کی علامت یہی ہے کہ وہ روح کے بارے میں جواب نہیں دے گا. مگر یہ وہابیوں کو خوشی مل گئی. سوچیے آپ. اب بتائیے کہ آج اس سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم نہ تھا. اب خود دیکھیے کہ سرکار کیا فرماتے، روح امر رب سے ہے. تو اسے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حقیقت کا علم نہیں تھا؟ سرکار نے یہ تو نہیں کہا کہ میں روح کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. سرکار نے یہ فرمایا کہ روح امر رب سے ہے اور تمہیں اس کا علم کم دیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک سائنٹسٹ جو ہے چند چیزوں کی ترکیب سے وہ ایک ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہائیڈروجن کو ملانے کے بعد جب اتنے مقدار میں اتنے میں مل کر کے پانی بنتا ہے، اگر وہ کہے کہ اتنی فلاں آکسیجن مل کر کے ہوا بنتی ہے، اب آپ کی سمجھ میں آئے گی؟ وہ ایک لطیفہ ہے کہ لکھنؤ کے نواب کے پاس گاؤں کے کچھ دیہات کے لوگ اپنا کوئی مسئلہ لے کر کے گئے. رات میں پہنچے وہ لوگ اور نواب کھانا کھا کر چہل قدمی کر رہا تھا. تو یہ لوگ گئے، حاضر ہوئے دربار میں، ضد کر کے دربار لے کر چلا گئے. یہ کھانا کھا کے چہل قدمی کر رہا تھا. تو دربار نے کہا نواب صاحب یہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. اب نواب جلال میں آ کر کہتا ہے ای ہما کم بختہ ناہنجارا خبیصہ چگونا دربار می آیند. یہ سارے کمینے نالائق کیسے میرے دربار میں آ گئے؟ فارسی میں اس نے جملہ استعمال کیا. تو یہ دیہاتی بیچارے کہہ رہے ہیں چلو جی باہر بیٹھو، نواب صاحب ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں. سوچیے آپ. بھائی ظاہر سی بات ہے انہیں کیا پتا اس چیز کے بارے میں. خود اس فقیر کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ اپنے گاؤں میں جب اس وقت ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے تقریر کی ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر سمجھا رہے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک کافر تھا، وہ گفتگو کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ایسے ہاتھ لگایا کرتا تھا. اور کی عرب کی عادت تھی کہ وہ بات کرنے میں صلح کی گفتگو ہو رہی تھی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لحیہ مبارکہ کو، داڑھی مبارکہ کو یوں ہاتھ لگا کے بات کر رہا تھا. غالباً مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل میں کھڑے تھے تلوار پکڑ کر. آپ نے تلوار الٹی کی اور جو پکڑنے والا حصہ تھا اس سے اس کے ہاتھ پر مار کر کہا اے
اے خبیث کافر اپنا ناپاک ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی سے دور رکھ. ہم نے تقریر کر دی. اب اتفاق سے اسی تقریر مسجد میں ایک تبلیغی مولوی بیٹھا ہوا تھا. ہمارے گاؤں کا سب سے پہلا مولوی وہ تبلیغی بیٹھا ہوا تھا. اب اس نے باہر نکل کر شگوفہ چھوڑ دیا کہ آج کل کے لڑکے جو چاہیں وہ بول دیں. کس کی مجال تھی کہ رسول اللہ کی داڑھی پکڑے؟ وہ چندہ کھور مولوی تھا تبلیغیوں کا. باہر اس نے کہہ دیا کس کی مجال کی رسول اللہ کی داڑھی پکڑے؟ آج کل کے لڑکے مولوی، نئے نئے مولوی جو چاہیں بول دیں ممبر پہ کھڑے ہو کے. ہمارے بھائی تھے اور لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ارے رکو، مولانا صاحب آتے ہیں، انہوں نے تو قرآن پڑھ کے بتایا ہے، آئے باہر تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. ہمارے بھائی نے کہا کہ جاؤ، تمہارا قرآن دوسرا، ہمارا قرآن دوسرا. وہ بھی پڑھے لکھے نہیں، جاہل ہے، اتنا علم نہیں رکھتے. بھڑکایا، وہ بھاگ گیا ڈر کی وجہ سے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں تو حدیث سنا رہا تھا، مگر جو پبلک بیٹھی ہوئی تھی وہ گاؤں دیہات کی بیچاری، وہ کہتی ہے کہ قرآن پڑھ کر کے انہوں نے بتایا. رکو، آپ بات کر لو. نہیں، ہم نہیں جھگڑا کرنا چاہتے، بحث نہیں کرنا چاہتے. تو ایک ہمارے بڑے بھائی نے کہا ارے جا، تو تیرا قرآن دوسرا، ہمارا قرآن دوسرا. حالانکہ ایسا بھی نہیں کہ قرآن اس کا دوسرا ہو، ہمارا قرآن دوسرا ہو. کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ تمہارے قرآن میں ترجمہ الگ لکھا ہوا ہے اور ہمارا ترجمہ الگ ہے. تو وما اوتیتم الا قلیلا، وما اوتوا من العلم الا قلیلا. سرکار نے یہ نہیں کہا مجھے روح کے بارے معلوم نہیں ہے، بلکہ سرکار نے یہ فرمایا روح امر رب سے ہے، تمہیں اس کا علم بڑا کم دیا گیا تو تم کیا سمجھ سکتے ہو. مگر یہ وہاں بھی کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ کو روح کے بارے میں نہیں معلوم صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ علامہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرماتے ہیں یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بہت جلیل ہے، عظیم ہے. وہ اللہ کے حبیب اور تمام مخلوق کے سردار ہیں. جل منصب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حبیب اللہ و سید خلقہ، تمام مخلوق کے سردار ہیں. پھر یہ کیسے ممکن کہ وہ روح کو نہ جانتے؟ روح کو کیسے نہیں جانیں گے؟ حالانکہ اللہ عز و جل نے اس ارشاد سے ان پر احسان یاد دلایا کہ آپ جو کچھ نہ جانتے تھے ہم نے وہ سب آپ کو سکھا دیا ہے نا. یکون غیر عالم بالروح، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار روح کے بارے میں نہ جانتے ہو. کیفا، کیسے روح کے بارے میں نہیں جانیں گے؟ وقد من اللہ علیہ بقوله وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. کیسے ہو سکتا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اس بات کو یاد دلایا کہ محبوب جو تم نہیں جانتے تھے وہ سب ہم نے تم کو سکھا دیا ہے، اور یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے. تو جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا، یہ رب کا فضل ہے. تو بطور احسان یاد دلایا نا اللہ رب العزت نے. تو پھر کیسے کہا جائے کہ سرکار کو نہیں معلوم ہے؟ یہ علامہ عینی، علامہ بدر الدین محمود عینی شارح بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. یہ وہابیہ پڑھتے تو ہیں مگر مانتے نہیں. فرماتے ہیں علامہ عینی وقد قال اکثر العلماء ليس في الآية دلیل على ان الروح لا يعلم وان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يعلمها. اکثر علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں کہ روح کو کوئی نہیں جانتا، اور نہ اس پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح کو نہیں جانتے تھے. اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ وہابڑا کہتا ہے کہ رسول اللہ کو علم نہیں معلوم ہے. تو حضرت علامہ عینی نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سے استدلال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح کو جانتے تھے، اور یہ بتایا کہ اس آیت کریمہ میں لفظ ما اپنے عموم پر ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ما یہ عام ہے، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. ما يحتاج الیہ فی الدین، دین میں جو ضرورت ہے صرف یہ مراد نہیں ہے بلکہ عام ہے. اور ظاہر ہے کہ روح کا جاننا جو ہے یہ اسی چیزوں میں سے ہے. تو جب یہ اپنے عموم پر ہے تو اس سے بلا دریغ یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا اللہ نے علم عطا فرمایا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کرنے والے یہ وہابیہ قل الروح من امر ربی سے وہ اپنا استدلال ثابت نہیں کر سکتے کہ روح کا علم کسی کو نہیں دیا گیا، اور نہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں آتا ہوا. چلیے تو اب امر رب ہے، روح کیا ہے؟ امر رب ہے. گفتگو مکمل کر لیں
وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن گفتگو مکمل ہونی چاہیے، تھوڑی سی رہ گئی۔ دیکھیے عالم پورے دنیا کی بنیادی تقسیم دو ہے، عالم کی جو بنیادی تقسیم ہے وہ دو ہے، عالم امر، عالم خلق۔ عالم امر بغیر مادے کے ہے، جیسے ہمارا جسم مادے کے ہے، بھائی گوشت ہے، خون ہے، پانی ہے نا، ہڈیاں ہیں، مادے پائے جاتے کہ نہیں؟ 4 چیزوں سے ان جسم بنا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، کہتے ہیں نا، ہے نا۔ زندگی کیا ہے؟ انہی 4 عناصر کا ظہور، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو عالم امر جو ہوتا ہے بغیر مادے کے ہوتا ہے، کن فرمانے سے کسی شے کا بن جانا، اس کو ایجاد کہتے ہیں، اور عالم خلق یعنی مادے سے بتدریج کسی چیز کو پیدا فرمانے کو کہتے ہیں۔ یہ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا فرمان الملفوظ میں موجود ہے۔ اب شرح فقہ اکبر میں فرمایا لأن الروح خلق بأمر تنجیزی كبعض المخلوقات وأكثر الكائنات خلقوا بالوصف التدریجی ولذا قال اللہ تعالی الا له الخلق والامر، کہ روح امر تنجیزی سے پیدا ہوئی ہے جیسے، اور کچھ مخلوقات اور اکثر کائنات تدریجی سے بنائے گئے ہیں، اسی لیے فرمایا سنو اللہ ہی کے لیے خلق اور امر ہے۔ تو روح جو ہے یہ مادے سے خالی ہے، روح کے لیے کوئی مادہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے وما اوتوا من العلم الا قلیلا، یہاں پر قرأت میں تھوڑا اختلاف ہے، 7 قرأتیں ہیں، اس پر یہ بات کر رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی اکثر نسخوں میں وما اوتو ہے، اور قرآن مجید جو ہے اس میں وما اوتیتم ہے۔ بات یاد رہے، یہ آیت جب قرآن میں آپ ڈھونڈیں گے تو وما اوتیتم، یہی قرأت متواترہ مشہورہ ہے، اور یہ جو وما اوتو ہے امام عامش کہتے ہیں کہ ہماری قرأت میں یہی ہے، تو یاد رہے کہ یہ قرأت مشہورہ متواترہ نہیں ہے۔ اور بخاری کتاب التفسیر میں عمر بن حفص کی روایت ہے، کتاب التوحید میں آیت یحییٰ سے وما اوتیتم ہے، وما اوتیتم، یاد رہے کہ یہ قرأت شاذہ سے ہے۔ حضرت سلیمان عامش نے کیا کہا؟ ہماری قرأت میں وما اوتو ہے، وما اوتو ہے، اور شوافع کے ہاں قرأت شاذہ کیا ہوتی؟ حجت نہیں ہوتی ہے، مگر احناف کے ہاں یہ حجت ہے۔ تو یاد رہے کہ سائل اگر معاند ہے، ضدی ہے، ہر دھرمی ہے، تو اسے ایسا جواب دینا چاہیے جس سے وہ چپ ہو جائے۔ محقق جواب دلیلوں کے ساتھ، ہر دھرم اور حجتی قسم کے شخص کو دلیلوں سے نہیں سمجھایا جا سکتا ہے، دیا جائے دلیلوں سے جواب، مگر ہر دھرم حجتی قسم کے آدمی کو مسکت جواب دینا چاہیے جس سے وہ خاموش ہو جائے۔ چلیے وقت زیادہ ہوا، آج کی گفتگو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔